بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور اب حبیب اکرم صاحب کو بھی آف ایئر کر دیا گیا۔ حبیب اکرم صاحب پاکستان کے ٹاپ جرنلسٹ میں شامل ہیں۔ ایسے زبردست صحافی، دانشور، رپورٹر، اینکر پرسن کے کمال ہے۔ آپ ان کو دنیا میں پاکستان کے حوالے سے اگر آپ نے کچھ دکھانا ہے کہ یہ ہوتے ہیں صحافی، یہ ہمارے ہاں کا صحافی ہے، یہ ہمارا تجزیہ کار ہے، تو آپ ایسے لوگوں کو ان کے سامنے، دنیا کے سامنے فخر کے طور پر دکھا سکتے ہیں۔ جینون جرنلسٹ اور میرے استادوں میں شامل ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ان کی پاکستان کے میڈیا کے لیے بھی بڑی خدمات ہیں، اور کس طرح سے سیلف میڈ آدمی اور کہاں سے کہاں پر پہنچے۔ مہر بخاری صاحبہ آپ جانتے ہیں، ان کا پروگرام سما سے سٹارٹ ہوا تھا بطور جرنلسٹ، ان کا اگر آپ کہیں آغاز وہاں پر پروگرامنگ کو دیکھتے تھے۔ اسی طرح دنیا نیوز پر جب میں نے وہاں پر نیوز شو شروع کیا ٹاپ سٹوری کے نام سے، تو اس وقت بھی پروگرامنگ میں ایڈیٹر کے طور پر، ایڈیٹر پروگرامنگ حبیب اکرم صاحب تھے۔ تو بہت سے لوگ انہوں نے بنائے ہیں، پھر خود اینکرنگ میں آ گئے، کالم لکھتے ہیں، کمال لکھتے ہیں۔ اب لوگ حیران ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حبیب اکرم صاحب کو کیسے آفر کیا جا سکتا ہے۔ وہ وجہ یہ بتاتے ہیں، لوگ حیران ہیں کہ حبیب اکرم صاحب تو اس بات پر سراہے جاتے ہیں کہ وہ اپنی بات بھی کہہ جاتے ہیں، اور اس انداز سے کہتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ بھائی اس نے یہ دیکھیں یہ کوئی باؤنڈری کراس کی، اس کے قریب بھی نہیں آتے۔ اتنی زبردست دلیل کے ساتھ، تاریخی حوالوں کے ساتھ گفتگو۔ ان کا کالم آپ دیکھیں، ان کے پروگرامز آپ دیکھیں۔ یہی نہیں، ان کے ساتھ جو کو اینکر تھیں عثمان نعمان، ان کو بھی آفر کر دیا، ان کو بھی ہٹا دیا گیا۔ اچھا، ایک اور بڑے ہونہار ینگ اینکر پرسن، جرنلسٹ اکبر باجوہ، ان کو بھی آفر کر دیا گیا۔ اب حبیب اکرم صاحب کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے کئی مہینے پہلے ان کا ایک انٹرویو کیا، اور اس میں یہ بات کی کہ جی مین سٹریم میڈیا پر نہیں آنے دیا جا رہا، قدغنے ہیں، ملازمت کے لیے مسائل ہیں، یہ وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ سوشل میڈیا مین سٹریم میڈیا ہے بھائی، اس پہ محنت کرو۔ پھر جب ان سے میں نے بات کی کہ جی آپ کے لیے بھی مسائل آنے والے دنوں میں نظر آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی میرے تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ آج میں پروگرام کر رہا ہوں، کل کروں گا یا نہیں کروں گا۔ تو میں نے کہا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات رازق ہے، زندگی موت کا نہیں پتہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اب صحافت ایسا کام ہے کہ جان بھی جا سکتی ہے، ارشد شریف شہید کو دیکھ لیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر گھبرانا کیا۔ پھر اتنے جذباتی ہوئے پاکستان کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ یہ وہ مٹی ہے جہاں میرے بزرگ دفن ہیں، اور میری تو اگلی نسل، ان کا ایک بیٹا جو اسپیشل چائلڈ تھا، جس کو یہ ایک پیر کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، سارے گھر کی رونق، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ میری تو وہ نسل بھی یہاں پر دفن ہے، یہ وہ مٹی ہے، تو میں تو اس سے اتنی والہانہ محبت رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس مٹی کا قرض ہے کہ میں سچ بولوں، حقیقت بیان کروں۔ تو یہ ایک ایسے شخص ہیں جن پر آپ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا ان سے تعلق ہے، ہم ان کی شاگردی میں رہے ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اور آپ سوچیں کہ موجودہ نظام میں یہ لوگ بھی برداشت نہیں ہیں۔ تو حبیب اکرم صاحب کا یوٹیوب چینل ہے، بہت زبردست، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ آپ نے کئی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، میں ان کا حوالہ دیتا ہوں، ان کی ویڈیوز بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ ان کا یوٹیوب چینل ہے، اللہ کرے وہ اور پھلے پھولے، مجھ جیسے لوگوں کے لیے حوصلے اور ہمت کی ایک شمع ہے۔ پھر نوجوان صحافیوں کے لیے دیکھ لیجئے، جن میں اکبر باجوہ ہیں، اسی طرح اجمل جامی ہیں، ان کے ساتھ یہ پروگرام کرتے ہیں۔ مستقبل کے نام سے چینل ہے، اس پر تھرڈ امپائر کے نام سے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے، اور یہ لوگ ہمارا اثاثہ ہیں۔ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی اجازت مل رہی۔ کوئی کہہ رہا ہے ترک اعظمی صاحب اور پارس جہاں زیب صاحبہ، ان کو بھی آفر کیا جا رہا ہے، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں۔ بہرحال خود حبیب اکرم صاحب ہوں، وہ کہہ رہے ہیں۔ اور ایک اور بات، یہ اب یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ خالد جمیل صاحب، اے بی این کے بیورو چیف، بڑے سینئر صحافی، ان کو گرفتار بھی کیا گیا، مقدمے بھی بنائے گئے۔ اب خالد جمیل صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف مینجمنٹ آف ABN نیوز اینڈ مائی کولیگز I have left the news channel. Now you can watch my news and views on my YouTube channel. خالد جمیل بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کا اپنا YouTube چینل بھی ہے، یہ بھی جناب آفر کر دیے گئے۔ تو یہ حال ہے۔ اب یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ بھائی جب آپ ایسے لوگوں کو ہٹائیں گے، آوازیں بند کریں گے، تو یہ معاشرے کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی خوفناک ہے۔ صحافت کے لیے تو ہے ہی ہے، ہم اپنے اثاثے خود اپنے ہاتھ سے تباہ کر رہے ہیں۔ ایسے سے جرنلسٹ، ان کی اب آواز بند کریں گے تو
لوگوں کو حقیقت نہیں پتہ لگے گی، پھر اور زیادہ فیک نیوز پھیلے گی، اور ان پر نہ کوئی پی ایکٹ لگ رہا ہے نہ کچھ اور. وہ جو کاشف عباسی کے ساتھ ہوا اور بہت سے جرنلسٹ کے ساتھ ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی صدیق جان سے لے کر سمیع ابراہیم صاحب، عارف میر بھٹی صاحب، ایک لمبی فہرست ہے، سبینہ پاشا صاحبہ، بہت سے صحافی ہیں اور وہ طویل ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اس کا صحافت کو، ملک کو بہت زیادہ نقصان ہے، اور اس کا ریئیکشن آنا ہی آنا ہے، بڑھنا ہے. رد عمل زیادہ اور زیادہ ہوگا جب آپ اتنے سینئر جرنلسٹ کو، ایسے لوگوں کو آپ آف ایئر کر کے سمجھیں گے کہ ہم چیزیں بڑی کنٹرول کر رہے ہیں. موجودہ حکومت نے جتنی فسطائیت کا مظاہرہ کیا ہے، کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ جی اتنے صحافی اتنے آف ایئر ہوئے ہوں، ان کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں کبھی ہوئی ہوں؟ تو یہ سب آپ دیکھ لیجئے کیا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آپ کو اس کا رد عمل نظر آئے گا. صحافتی تنظیمیں مجبور ہوں گی، جس طرح وکلاء آپ دیکھیے نا ریئیکشن دینے پر مجبور ہو رہے ہیں، پسپائی ہو رہی ہے حکومتی گروپ کو، چاہے لاہور بار ہو، لاہور ہائی کورٹ بار ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہو. تو یہ اب آپ دیکھیں گے اس کا رد عمل اور زیادہ تیز ہوگا. رد عمل کی جہاں تک بات ہے تو اب یہ ہوا ہے کہ کارکنوں کو لیجنڈز ہوٹل پہنچنے کی کال دے دی گئی، رات بھر دھرنے کا بھی اعلان کر دیا. اخندزادہ حسین احمد نے آگاہ کر دیا، کیونکہ جہاں پر تحفظ یعنی پاکستان کی کانفرنس ہو رہی تھی، کوئی جلسہ نہیں، کوئی اس طرح کا نہیں تھا، کوئی وہ اس طرح کا پولیٹیکل ایونٹ نہیں تھا، یہ دانشوروں کی، صحافیوں کی، وکلاء کی ایک بیٹھک تھی. اب جتنی وہ کامیاب آج ہو گئی کہ مریم صاحبہ نے 60 صفحوں کے اشتہارات دے دیے، بڑا پیسہ بھایا، روکنے کی کوشش کی، 1 2 3 جگہوں پر روکنے کی کوشش کی، ایک جگہ ان کو مل گئی، تو وہ اتنا کامیاب ہو گیا کہ ہر سطح پر، ہر جگہ پر، ملک میں، بیرون ملک، سوشل میڈیا کے ذریعے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے صرف یہی خبر ہو رہی تھی کہ یہاں کیا تقریریں ہو رہی ہیں. شاہد خان عباسی سے لے کر صحافیوں میں شہزاد اقبال نے یہاں پر بات کی، جیو سے وابستہ ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے عاصمہ شیرازی صاحبہ اور دیگر صحافی بھی یہاں پر آئے ہیں، عطر کاظمی بھی، اور بہت سے، وہ سب ان لوگوں نے آ کر بات کی، صدیق جان نے بات کی. تو اس کا امپیکٹ اتنا آیا کہ اب کل تو 2 روزہ تھی تو وہ نہیں ہونے دینی، کل نہیں ہونے دینا. اب اس پر شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بولے ہیں، انہوں نے کہا جی ہوٹل انتظامیہ نے بتایا ہے کہ انہیں دھمکی دی گئی ہے کہ اگر آپ نے کانفرنس کی تو ہوٹل پر کروڑوں کا جرمانہ بھی کیا جائے گا اور ہوٹل بھی بند کر دیا جائے گا، یہ کہا گیا ہے. اچھا، تحریک انصاف کے کہہ رہے ہیں جی ہم نے پارٹی کے کارکنوں کو بلا لیا، یہیں پر ہم دھرنا دیں گے. اور محمود خان اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ہال میں ہی سوئیں گے. اب کیا منظر ہوگا کہ یہ حکومت، نواز شریف بڑا وہ کہتے تھے میرے دوست ہیں، جب مشکل وقت تھا تو اچکزئی سے فائدے لیتے رہے، ان کو بلا کر پریس کانفرنس ان سے بیانات دلواتے رہے، آج انہی کے اوپر کریک ڈاؤن کریں گے. مصطفی نواز کھوکر صاحب تو پھر چینل پر بول رہے ہیں، عاصمہ شیرازی صاحب آگے بول رہے ہیں، کہتے ہیں مہارنگ بلوچ اور منظور پشتین پاکستانی نہیں، کیا ان کا اس ملک میں کوئی سٹیک نہیں؟ کیا ان کے اجتماع میں ہزاروں پاکستانی جمع نہیں ہوتے؟ ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے تمام طبقات اجتماعی دانش سے نیشنل ایجنڈا تیار کریں. مصطفی نواز کھوکر. اب منظور پشتین کی پی ٹی ایم سے تو موجودہ سیٹ اپ فائدہ لیتا رہا اور عمران خان کو نکالنے کے لیے ان کا سہارا لیتے رہے، ان سے ووٹ بھی لیتے رہے، یہ تو حال ہے. اچھا، طارق متین صاحب نے بھی تنقید کی ہے کہ جی حبیب اکرم صاحب کو بھی اور عثمان نعمان صاحبہ جو ان کے ساتھ پروگرام کرتی ان سب کو آف ایئر کر دیا گیا، اور لوگوں بھی کیا جا رہا ہے. پھر کچھ ناگزیر اور ناگفتنی وجوہات کی بنیاد پر میں غیر معینہ مدت کے لیے سنو ٹی وی پر اپنے پروگرام سے الگ رہوں گا، حبیب اکرم صاحب کا یہ پیغام آیا ہے. پھر اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب سمینہ پاشا کہتی ہیں، جو خود بھی آف ایئر کر دی گئی، اگر کسی کو حبیب اکرم، کاشف عباسی، عطر کاظمی جیسے معتدل اور شستہ لوگوں کے بولنے سے بھی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے چاہیے شرم سے ڈوب مرے. اوہ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب جو وہاں پر بات بتائی جا رہی ہے کہ بڑا خدشہ ہو گیا ہے ٹکراؤ کا اور حالات بڑے عجیب و غریب ہو گئے ہیں، تو وہاں پر صدیق جان بھی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی انتظامیہ جو ہے، ہوٹل کی انتظامیہ، ان سے بڑی گرما گرم بحث بھی ہوئی ہے وہاں پر سیاستدانوں کی کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، 2 دن کے لیے بک تھا، کیسے ختم کر سکتے ہیں. تو وہ انتظامیہ کہہ رہی جی ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ سارا یہ ماحول بنا ہوا ہے. مگر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو موجودہ فسطائی نظام ہے، یہ موجودہ حکومت ہے، جس طرح کے کام کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ اپنی سیاسی قبر کھود رہے ہیں. اور ریزسٹنس جو ہے، رد عمل، اس کے خلاف احتجاج کہیں، مزاحمت کہیں، وہ اور تیز ہوگی اور مضبوط ہوگی. آپ دیکھ لیجئے گا. اجازت دیجئے، اللہ حافظ.